جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میرا خیال سے اپنے ناظرین کو ایڈوانس عید مبارک کہہ دیں، کیونکہ امکانات بہت زیادہ یہی ہیں کہ آج عید جو ہے فائنلی ہو جائے گی. کچھ سال پہلے بھی ہماری عید جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوئی تھی، تو اس کا امکان تو موجود ہے. اور اگر عید ہو جاتی ہے تو چاند رات بھی سب کو مبارک ہو، اور ایڈوانس عید مبارک جو ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور عید کے دنوں میں بھی آپ سے ملاقات تو رہے گی، بالکل رہے گی، اس وقت بھی آپ سے بات کریں گے ہم. جی اب آ جائیے آپ کے آج کے جو انتخابات ہوئے ہیں انتخابات پہ. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر بہت حیرت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود کو الیکٹرل پروسیس سے ہٹا کے پیچھے کر کے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. دیکھیے پشاور ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ اجلاس بلا کے اور سینیٹر کا انتخاب کرائیں. یس کہا تھا. وہ پشاور ہائی کورٹ جو سمجھی جاتی تھی کہ کے پی کے کی ہر دل عزیز پشاور ہائی کورٹ ہے، ہر مرضی کا فیصلہ انہیں وہاں سے مل جاتا ہے، تو ان کا یہ حکم بھی مان لیتے تو کوئی خرابی نہیں تھی. کم از کم یہ آج والا جو گند پڑا ہے یہ نہیں پڑتا. پھر آپ کو الیکشن کمیشن نے کہا اس کے بعد کہ آپ یہ انتخاب کرائیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے، اس کے بغیر جو ہے یہ گزارا نہیں ہوگا. آپ نے وہ بھی نہیں مانا. پھر آپ نے کہا کہ جناب ہم تو اس پروسیس کا بائیکاٹ کریں گے اگر یہ ہوا تو. لیکن شکر یہ ہے کہ وہ آج اجلاس میں آئے تھے. علی ظفر نے بھی تقریر کی، آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد محسن عزیز صاحب جو ہیں سینیٹر، انہوں نے بھی کی اور اپنا استدلال پیش کرنے کی کوشش کی کہ کیوں الیکشن نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے لا منسٹر ہیں وہ انہوں نے بہت ہی آسن طریقے سے، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں، انہوں نے آئین کے حوالے دے کے ان سے کہا کہ جس بات کو آپ جواز بنا رہے ہیں یہ اس وقت تک صحیح تھا جب تک سینٹ کا وجود ہی موجود نہیں تھا. اور یہ ساری کنڈیشن جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہے کہ جب سینٹ کھڑی کی جا رہی تھی، جب سینٹ موجود ہو تو ان چیزوں کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. اب یہی تو بات ہے کہ آپ نے ایک الیکٹورل پروسیس کا حصہ بھی نہیں بننا، آپ نے حکومت کے ساتھ پورا ضد بھی لگا کے رکھنی ہے اور آپ نے تنگ بھی کرنا ہے سب کو. اصل میں میرے خیال سے ان سب کو معلوم ہے، علی ظفر صاحب ہوں، محسن عزیز صاحب ہوں، انہیں معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ان کے جو بانی ہیں پی ٹی آئی کے مہاتما خان صاحب، ان کا اصرار ہے کہ آپ نے سسٹم کو چلنے نہیں دینا ہے. آپ نے احتجاج کرنا ہے جہاں بھی آپ جائیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو، چاہے وہ سینٹ ہو. وہ اسی لیے کسی نے کہا کہ انتشار پھیلا کے وہ ایک نیا ٹائٹل ان کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے کہ جی وہ انتشار خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے کسی کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے. تو جب یہ افطار پہ گئی ہیں کورٹ کمانڈر ہاؤس میں، وہاں کیوں نہیں احتجاج کیا؟ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور بڑی تفصیل سے ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ ممکن ہے راستے نکالے جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب کی سوئی جو ہے وہ وہیں پھنسی. جہاں احتجاج کرنا چاہیے وہاں افطاریاں کر رہے ہیں. جی ہاں، جہاں انہوں نے کل کی جو ان کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، وہ ایک ہی سانس میں دو باتیں کر رہے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں. فوج کو انہوں نے اپنے تئیں 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف الگ ہوتا ہے، فوج الگ ہوتی ہے. یہ بھی لاجک ہم نے خان صاحب سے سنی ہے. حالانکہ جب کبھی بھی کسی سیاستدان نے بات کی ہے اس نے فوج کی بات ایک ادارے کی حیثیت سے اور کہتے ہیں کہ فوج پوری جو ہے وہ اپنے کمانڈر کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. جن کو اس بنیادی باتوں کا بھی ادراک نہیں ہے ان کے ساتھ بس صرف ہمدردی کی جا سکتی ہے اور کچھ نہیں. دوسری بات یہ کہ پھر پروسیس شروع ہوا الیکٹرل، تو جو شیڈول اناؤنس کیا اپنے اسحاق ڈار صاحب آج پریزائڈ کر رہے تھے اس کو. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سٹنگ سینیٹر بھی تھے اور وہ پھر الیکٹ بھی ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اوتھ بھی لیا ہے اپنے عہدے کا اور انہوں نے اس حیثیت سے کہ وہ پہلے سے سینیٹر تھے پریزائڈ کیا اس کو، کیونکہ یعنی جو ابھی انتخاب تو ہوا نہیں تھا نا. میں عرض کروں نا کہ جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین ہے وہ چونکہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، اس لیے ان کا انتخاب بہت ضروری تھا. اور آج کے اس سیشن میں سوائے اس کے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ داد دینی چاہیے اسحاق ڈار صاحب کی، جنہوں نے گنجائش پیدا کی کہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اپنا اظہار خیال کر سکیں. بات کرنے تو کافی دیر تک انہوں نے علی ظفر صاحب نے پہلے بات کی، پھر اس کے بعد محسن عزیز صاحب نے بات کی. تو یہ ایک اچھی روایت ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مخالفین کا پوائنٹ آف ویو ضرور سنیں. آئی تھنک سینٹ میں پھر کمپیریٹیولی نیشنل اسمبلی کے نسبت نا سینیٹرز اور طبیعت کی ہوتی ہیں وہاں پر. یہ ایسی دیکھیے یہ چونکہ ہاؤس ہے جو ریپرزنٹیٹیو ہے پاکستان کی اکائیوں کا، جہاں پر ایکول یعنی پارٹیسپیشن ہے اور ریپرزنٹیشن ہے تمام پارٹیوں کی، تمام اکائیوں کی، چاروں اکائیوں کی. تو اس میں میرے خیال سے سنجیدگی کا لیول بھی اور ہونا چاہیے اور
جو لیجسلیشن کی جائے اس میں بھی بہت زیادہ سوجھ بوجھ کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ ریزسٹنس کی پالیٹکس ہو رہی ہے کہ ہم نے سسٹم کو نہیں چلنے دینا. یہ بیانات آپ نے بھی سنے ہوئے ہیں, میں نے بھی سنے ہوئے ہیں, خان صاحب نے بھی کہے ہیں. ان کے جو اس وقت جو نیو فاؤنڈ جو ٹیم ہے ان کے سپوکس پرسنس کی, جن میں وکلا کی تعداد بھاری اکثریت ہے, انہوں نے بھی یہ بات ساری کہی کہ سسٹم نہیں ہم نے چلنے دینا. جی ٹھیک ہے جی, بالکل, تو آپ نہ چلنے دیں جی, لیکن یہ کہ تھنگز کانٹ ویٹ. سو الٹیمیٹلی آج کا الیکشن جو ہے وہ ہو گیا ہے. سینیٹر اور جو نئے سینیٹرز ہیں ان کو مبارکباد. پہلے ہم مبارکباد ان کو دیتے ہیں جی اپنے اس فورم سے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی, اور دوسرے جو نون لیگ کے ڈپٹی اسپیکر ہوئے ہیں سید آل خان ناصر صاحب, ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ اسی انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے جو الیکشن سے پہلے ہوئی تھی یا الیکشن کے رزلٹ کے بعد جس کی تصدیق کی گئی تھی, اسی پروسیس کا یہ حصہ ہے, اور ہر چیز عین اسی طرح سے ہو رہی ہے, کہیں کوئی ڈپارچر نہیں ہے فرام دیٹ انڈرسٹینڈنگ, وچ از اگین اے گڈ تھنگ. دوسری بات یہ ہے کہ جی آج کی جو حلف برداری تھی اس میں پیپلز پارٹی کے 18 لوگوں نے حلف اٹھایا, مسلم لیگ نون کے 14, جے یو آئی کے 3, پی ٹی آئی کے 2 ارکان نے حلف اٹھا لیا. یس, اچھا جی. اس کے علاوہ جو ہے 3 آزاد 9 منتخب ارکان بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں. ایم کیو ایم, اے این پی, نیشنل پارٹی کے ایک سینیٹر نے حلف اٹھایا, اور جناب وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور ہمارے وزیر داخلہ, ہمارے من بھاتے, ہمارے پیارے جو محسن نقوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی حلف اٹھا لیا, تو وہ ماشاءاللہ سینٹر بن گئے. ان سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جناب, بالکل. اب آگے آ جائیں جناب. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے, اگر آپ ہر چیز کی مخالفت برائے مخالفت کریں گے, چاہے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ غلط ہے, تو اس کا آپ ایک تو اپنا کردار نہیں نبھا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ملک میں اگر لیجسلیشن نہیں ہوگی, ملک میں اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا, تو پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, جو ہر مرض کا علاج ہے. بس ان کا سٹانس یہ ہے کہ آپ الیکشنز کروا لیں, لیکن جب تک کے پی کے سینیٹرز حلف نہیں اٹھاتے, کورم کمپلیٹ نہیں ہوتا, تب تک نہ کروائیں, ڈیلے کر دیں, ملتوی کر دیں. نہیں, میں نے کہا ہے نا کہ ان کی خواہشات پر تھوڑی ہو سکتا ہے. آئین میں اگر پروویژنز موجود ہیں تو چیزیں تو اس کے مطابق ہوں گی نا, آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگی. یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ کہے کہ آپ اجلاس بلائیں اور الیکشن کروائیں سینیٹرز کا؟ کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ مرضی اب ان کی. الیکشن کمیشن نے آپ سے کہا کہ آپ اجلاس بلائیں, آپ ان کا ایک پروسیس کو مکمل ہونے دیں, آپ نے نہیں کرایا. تو ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق اور آئین کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی کو تو اپوزیشن کہتے ہیں. اس کو اپوزیشن کا یہ فلیور نہیں ہے. اپوزیشن اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ آئین کی کتاب سے ہٹ جائیں. آپ اس کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی کریں, آپ کا رائٹ ہے, اختلاف بھی کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنی آواز بلند کریں, یہ آپ کا رائٹ ہے. اینی جناب, ہیونگ سیڈ دس, یہ آج کے الیکشن کے بعد یہ جو الیکشن کا پورا پروسیس ہوتا ہے وہ میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. بائی الیکشن ہوتے رہیں گے, وہ پھر آگے جب ایگزیکٹلی جب آگے الیکشنز آئیں گے تو وہ. لیکن آپ نے جو ابھی ایک بات کی ہے نا, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ جیسا کہا گیا تھا, جیسی ایک پکچر بنائی گئی تھی, بالکل عین اسی مطابق ہو رہا ہے. دیکھیے پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ اسی کو کہتے ہیں. لیکن جو مہنگائی کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا, وہ بھی جیسی پکچر ہمیں دکھائی گئی تھی نا, عین اس کے مطابق ہو رہا ہے, اس سے بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہو رہی. ابھی سٹل ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملے ہیں, لیکن آگے بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے.